وبمحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كما ورد في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. صدق الله مولانا العظيم. تحقیق اللہ کی ذات راضی ہو گئی ان مومنوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نبی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی. ہر قسم کی تعریف، صفت، حمد اور ثنا اللہ کی ذات عالی کے لیے ہے. درود و سلام سید الانبیاء، سید المرسلین، امام المرسلین، ختم المرسلین، سیدنا و مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر. میرا جی تو چاہتا تھا کہ 7 ستمبر 1974 جس دن مردئیوں کو اقلیت قرار دیا گیا، چونکہ کل 7 ستمبر کا دن تھا، آج 8 ستمبر ہے، ختم نبوت کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کرتا، لیکن میں نے ماہ سفر کے آغاز میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کیا تھا کہ اس مہینے کے 4 خطبات چاروں خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے فضائل، مناقب، خدمات کے عنوان پر عرض کروں گا. تو اس لیے اس سے پہلے 2 خطبات جمعہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 بزرگوں کے مختصراً، نہایت ہی مختصراً فضائل، خدمات میں نے عرض کی تھی. تو اس لیے اب چونکہ 2 خطبات ہیں مگر
تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا ذکر کرنا ہے تو میں نے اپنے ذہن کے مطابق ختم نبوت کے عنوان کو، اگلا ماہ ربیع الاول ہے تو ربیع الاول اور ربیع الثانی میں چونکہ سیرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی عنوان پر باتیں ہوتی ہیں، تو ہم اس عنوان کو ان آنے والے اگلے 2 ماہ میں انشاءاللہ، چونکہ اس کا تعلق بھی آپ کی سیرت طیبہ سے ہے، تو وہاں ہم انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو آج کے خطبے میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا وہ پہلو جو قبل الاسلام ہے، تاریخ اس پر خاموش ہے تقریباً، اور ان کا ذکر مبارک وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ مشرف با اسلام ہوئے، اور ان کا تعلق قبیلہ قریش کی بڑی طاقتور شاخ سے بنی امیہ سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ان سے میں تھوڑا سا ان کا حسب گن دوں تاکہ بات قریب آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام عفان ہے، جیسے آپ سنتے ہیں عثمان بن عفان، اور عفان کے والد کا نام ابو العاص ہے۔ ابو العاص، عمر بن عاص نہیں، یہ اور ہیں، ابو العاص، اور ابو العاص کے والد کا نام امیہ ہے۔ آپ سنتے نا بنی امیہ، اور وہ اس امیہ کی اولاد کو بنی امیہ کہتے ہیں، اور امیہ کے والد کا نام عبد شمس ہے، اور عبد شمس کے والد کا نام عبد مناف ہے، اور یہ عبد مناف قریش میں ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ اب حضور کا حسب عبد مناف تک کیسے پہنچتا ہے؟ آپ کے والد گرامی کا نام ہے عبداللہ، عبداللہ جناب عبداللہ، اور عبداللہ کے والد کا نام ہے عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد کا نام ہے ہاشم، اور ہاشم کے والد کا نام ہے عبد مناف۔ یہ کڑی ہے، اس طرح عبد مناف پر جا کر حضرت عثمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ مل جاتا ہے۔ لیکن ہوا یہ، آپ کے دادا، پردادا آپ کے حضرت جناب ہاشم، آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، آپ کے پردادا جناب ہاشم ہیں، اور ہاشم کا بھائی عبد شمس ہے، عبد شمس کا بیٹا امیہ ہے، تو ہاشم کے بھتیجا ہے امیہ، ہاشم کا بھتیجا ہے، اور یہ امیہ قریش میں بھی بڑے روب دبدبے والا اور بڑی پرشکوہ شخصیت کا مالک تھا۔ ہاشم کی سرداری سب اس پہ متفق تھے، قریش اہل مکہ، لیکن امیہ جو ان کا بھتیجا تھا وہ پر نکالنے لگا اور اپنے چچا کے مقابلے میں آنے لگا۔ ان کے درمیان نزاع ہوئی۔ آپ دیہاتوں میں دیکھتے ہیں نا، جاہلیت کا زمانہ تھا اور دیہاتوں میں بھی دین کم ہوتا ہے، وہاں بھی یہ چچا کی اولاد، تایا کی اولاد اور یہ قربت کے رشتے، آخر کار یہ ایک دوسرے کے مخالف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی سیاسی یہ جو ماحول ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ماحول دیہاتوں میں بڑے ہیں، اور یہ بھی جاہلیت کا دور تھا۔ امیہ بھتیجے نے چچا ہاشم کو چیلنج دے دیا، نہیں چچا سرداری میری ہے۔
یہاں سے اختلاف بڑھتے بڑھتے دو قبیلے بڑے وجود میں آ گئے، ایک بنی امیہ اور ایک بنی ہاشم، اور یہ دونوں برابر کی طاقت کے لوگ تھے، ہر لحاظ سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، سیاسی اثر و رسوخ کے اعتبار سے یہ برابر کے دونوں قبیلے تھے، اور ان میں آپس میں چپکرش ہوتی رہتی تھی، حتیٰ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نبی بن گئے، اب بنی امیہ آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ اب ہر میدان میں وہ مقابلہ کرتے، سخاوت میں، عدالت میں، جنگ میں، ہر جگہ پہ مقابلہ کرتے، لیکن نبوت میں کیسے مقابلہ کرتے؟ تو پھر اس وجہ سے حضور کے سب سے بڑے دشمن جو تھے یہ بنی امیہ تھے مکے میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ربیعہ جو بدر میں قتل ہوئے، اور ابو سفیان اس کی کوششیں احد کی جنگ میں اور اس کے بعد پہلے سب، اور اس کے دیگر لوگ، یہ سب بڑے اسلام دشمنی میں بہت بڑے آگے تھے، اور اب یہ دو کیمپ تھے، یوں سمجھیے یہ دو کیمپ تھے مخالف مکے میں سیاسی اعتبار سے۔ اب سیاسی کیمپ میں سے جو مخالف تھا اس میں ایک شخص کا کلمہ پڑھ لینا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ان کی عمر 34 سال تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے اسلام کی بات کی، اور وہ کلمہ پڑھ گئے 34 سال کی عمر میں، اور جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی مخالفت کا انداز دیکھیں، یہ چودھری تھے، مالدار تھے، اور ان کا نام غنی اسلام میں نہیں، قبل الاسلام بھی غنی تھا، غنی سخی کو نہیں کہتے، غنی مالدار کو کہتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الاسلام بھی بڑے مالدار تھے، لیکن مسلمانوں کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عثمان کا چچا، حقیقی چچا، جس کا نام حکم تھا، جس کا بیٹا مروان ہے، مروان بن حکم، آپ سنتے ہیں تاریخ میں مروان بن حکم، یہ مروان حضرت عثمان کے چچا کا بیٹا تھا، اور اس کا والد حکم اسلام دشمنی میں بہت آگے تھا، وہ حضرت عثمان کو تپتی دھوپ میں کھجوروں کی چٹائی کے اندر باندھ کر نیچے سے دھواں دیا کرتا تھا، اور خاندان میں کوئی انہیں چھوڑاتا نہیں تھا۔ اچھا ہے جو محمد کا پیروکار بنے اس کا یہی علاج ہے، بنی امیہ بھی کہتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان کی اتنی قدر کی کہ یہ ایک مخالف سیاسی کیمپ سے بڑا آدمی آیا، آپ نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کو ان کے نکاح میں دے دیا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ بنی ہاشم کا چشم و چراغ، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پڑپوتا، اس کی بیٹی، پھر نبی، اور نبی بھی خاتم المرسلین، سردار کا بیٹا، سردار کا پوتا، سردار کا پڑپوتا، اور نبی خاتم المرسلین، اس نے اپنی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عثمان کی شخصیت کا لحاظ اور احترام نگاہ نبوت میں کتنا تھا۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی آدمی اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیتا ہے وہاں کسی مسلط کا شکار نہیں ہوتا، وہاں ہر طرف سے چھان بین کرتا ہے، کردار کی، خاندان کی، نسل کی، اس کی معاشی حیثیت کی، اس کی معاشرتی حیثیت کی،
اس کے قول فعل کی، اس کی جوانی کی، اس کے بچپن کی، اس کی والدہ کی، والدہ کی والدہ کی، باپ کی، باپ کے باپ کی، وہ تاریخ جاننا چاہتا ہے کیونکہ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں۔ اور نبوت کا 5واں سال یہ ہجرت حبشہ کا سال ہے۔ مسلمانوں پہ مکے کی زمین تنگ کر دی گئی۔ آپ نے فرمایا عثمان تم ایسے کرو، اخرجوا الی الحبشہ فإنها ارض صدق فإن بها ملک، کہ تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ بڑا نرم دل اور صادق ہے اور سچائی کی زمین ہے، تم چلے جاؤ۔ تو 12 مرد 5 یا 6 عورتیں پہلی ہجرت حبشہ کر کے گئے، اور آپ نے فرمایا ابراہیم کے بعد اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا جوڑا یہ میری بیٹی رقیہ اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہاں کو 2-3 سال گزرے حبشہ میں۔ حبشے میں خبر پہنچ گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ جھوٹی خبر تھی۔ حضرت عثمان واپس آ گئے، حضرت رقیہ بھی واپس آ گئی، لیکن کمزور مسلمان پھر واپس چلے گئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، اور حضرت عثمان اور حضرت رقیہ مکے میں پھر قیام کر لی، اور تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت عثمان اپنی بیوی حضرت رقیہ کو لے کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ اب مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دوسرا سال آیا بدر کا۔ آپ کی بیوی حضرت رقیہ بیمار پڑ گئی اور بدر کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تم ان کی دیکھ بھال پہ رہو، اللہ نے چاہا فتح ملے گی اور مال غنیمت سے ہم تمہیں برابر کا حصہ دیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا۔ حضور بدر سے واپس آئے، آپ کے آنے سے پہلے حضرت رقیہ وفات پا چکی تھی۔ واپس آئے تو آپ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا، دوسری بیٹی اس کا نکاح کر دیا، اور حضرت رقیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پہلی بیوی حضرت رقیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا، اور یہ حبشے میں پیدا ہوا، اسی لیے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، جیسے حضرت حسین ابن علی کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اسی طرح حضرت عثمان کی کنیت بھی ابو عبداللہ ہے، لیکن یہ سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے عبداللہ وفات پا گئے اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور 9 ہجری میں آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بھی وفات پا گئی، اور ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا عثمان اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو میں تیرے ہی نکاح میں دیتا۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد تیرے نکاح میں دیتا رہتا اگر وہ وفات پا جاتی۔ اور ذوالنورین بھی اسی لیے کہتے ہیں نا، انہیں ذوالنورین بھی اسی نسبت سے کہتے ہیں، 2 نوروں والے، کہ پیغمبر نور ہے، نور ہدایت، اور اس کی بیٹیاں بھی نور ہیں، وہ عثمان ذوالنورین کہلائے اس نسبت سے۔ اور پھر ہر صحابی کی ایک الگ ممتاز صفت ہے، جیسے ابو بکر کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم الطبع تھے، جذباتی نہیں تھے۔ یہ بھی ایک صفت ہے نا، انفرادی صفت ہے کہ آدمی جذباتی نہ ہو، کیونکہ جذباتی آدمی اپنے فیصلوں میں ٹھوکر کھاتا ہے اور اس کے مزاج کا استقلال نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کی خوبی یہ تھی کہ وہ دینی معاملات میں بڑے جذباتی تھے، یہ اپنی جگہ پہ خوبی ہے،
اور حضرت علی کی انفرادی خوبی کی تھی کہ وہ جنگجو تھے، وہ مہمجو تھے۔ کبھی آپ کو بدر میں شیبہ کو قتل کرتے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو خیبر میں مرہب سے لڑتے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو خندق میں عمر بن عبد ود کی گردن اتارتے نظر آئیں گے، کبھی جمل و صفین میں وہ دو دو ہاتھ کرتے اپنے دشمنوں سے نظر آئیں گے۔ اور حضرت عثمان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑے سخی تھے اور بڑے حیادار تھے، بڑے سخی تھے اور بڑے حیادار۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیگر صحابہ حیادار یا شرمیلے نہیں تھے یا سخی نہیں تھے، یہ اللہ کی طرف سے صفات ہوتی ہیں، کسی میں اس صفت کا غلبہ اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے حجرہ میں آقا علیہ السلام ایک دن تکیے سے ٹیک لگا کے اور اپنے قدموں کو پھیلا کے بیٹھے تھے، اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تکیے سے ٹیک لگائے دیوار سے اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ فَإِذَا جَاءَ ابو بکر، میرے والد آئے، اجازت چاہی، استاذن ابو بکر، اجازت چاہی، آپ نے اجازت دی۔ ابو بکر آ کر بیٹھ گئے۔ فَلَمْ تَحْتَشَّ، حضور نے کوئی پاؤں نہیں ہلایا، اپنے قدموں کو جمع نہیں کیا۔ ثُمَّ جَاءَ عمر فَاسْتَأْذَنَ، پھر حضرت عمر آئے، اجازت چاہی، آپ بیٹھے رہے۔ پھر حضرت عثمان آئے، جب حضرت عثمان آئے وَسَوَّ ثِيَابَهُ، آپ نے اپنی پنڈلی ڈھانپ لی اور ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے۔ جب یہ جلسہ مصادقت اور یہ مجلس حقانیت ختم ہوئی، چاروں احباب نے دین کی باتیں کی، یہ جلسہ سچائی کا ختم ہوا۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھتی رہی نا، حضور اکیلے رہ گئے۔ آپ نے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میں نے عجب منظر دیکھا ہے کہ میرے والد آئے، آپ بیٹھے رہے، آپ نے ان کی کوئی خاصی پرواہ نہیں کی۔ پھر عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، اور جب عثمان آئے آپ ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ دیا، وَسَوَّ ثِيَابَهُ، اپنے سارے کپڑے ٹھیک کر لیے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ حدیث میں دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے، آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حی فإن الملائکۃ تستحیی من عثمان۔ عائشہ، میرا عثمان ایک شرمیلا آدمی ہے، مجھے ڈر لگا میری پنڈلی کو ننگا دیکھ کر کہیں واپس نہ چلا جائے، اور میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا خدا کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ میں اس کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا خدا کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری، اے عائشہ، عثمان کسی حاجت کے لیے آئے تھے، اور مجھے ڈر لگا کہ میری پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا دیکھ کر کہیں واپس نہ چلا جائے اور اس کی حاجت کہیں ادھوری نہ رہ جائے۔ کیا جواب ہے اس بات کا؟ اور یہ ان کا ترہ امتیاز تھا۔ بار کہ واقعات تو جمع کیے جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، چھوٹے چھوٹے دو واقعات ان کی زندگی کے میں عرض کروں گا۔ ان کا عہد خلافت وہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے، ان کی عہد رسالت کی زندگی جو اللہ کے نبی نے انہیں اعزاز بخشا۔ چلیے 6 ہجری میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، آپ نے اعلان کر دیا 6 ہجری۔ 5 ہجری میں جنگ خندق، 6 ہجری میں
آپ نے فرمایا آؤ بھائی، جو بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا چاہتا ہے محمد کی رفاقت اختیار کر لے۔ قافلے اترے صحابہ، اور یہ بڑا خطرناک سفر تھا کیونکہ مکہ خالی تو نہیں تھا، مکہ تو دشمنوں کا شہر تھا۔ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ نکلے، 1400 صحابہ قربانی کے جانور لے کر، اپنی تلواروں کو پرتلوں میں چھپا کر، نیاموں کے اندر، جیسے اس زمانے میں حجاج کرام اور معتمرین بیت اللہ کے طواف کے لیے جایا کرتے تھے۔ کوئی جنگی حالت نہیں تھی، جنگی حالت کے لیے کھودیں ہوتی ہیں، زریں ہوتی ہیں، ترکش ہوتے ہیں، اور بے پناہ سامان خرد و نوش ہوتا ہے، زریں اور ڈالیں ہوتی ہیں، نیزے ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کے پاس ایسا کوئی سامان نہیں تھا۔ قربانی کے جانور گلوں میں کلادے لٹکائے ہوئے، کوہانوں کو چیرا ہوا، جیسے عرب کا رواج تھا۔ آپ لے کر نکلے، راستے میں پتہ چلا کہ خالد ابن ولید کے دستے نے تنعیم کے مقام پر صحابہ کے راستے کو روکنے کا اعلان کر دیا۔ آپ پلٹ کر حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے، جسے آج شمیسی کہتے ہیں۔ یہاں ایک چشمہ تھا، وہ سوکھا ہوا تھا، وہ سوکھا ہوا تھا۔ اگر اہل ایمان کو مصیبتیں پہنچتی ہیں تو اللہ نبی کے ہاتھ پہ معجزات بھی دکھاتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، ان کی استقامت اور بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کیا چشمے میں پانی باقی رہا؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ میرا تیر لے جا کر چشمے کے منہ پہ لگا دو۔ تیر لگایا تو چشمہ پہلے سے تیز بہنے لگا، ابلنے لگا، پانی نکلنے لگا بڑے زور سے۔ صحابہ نے پانی پیا، مشکیں بھری، اپنی سواریوں کو پانی پلایا۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا۔ آپ بیٹھ کے پھر سفارتکاری کا عمل شروع ہوا۔ آپ یہ لمبا واقعہ سنتے رہتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا مکے کا سفیر بن کر۔ آپ نے کہا عروہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ دیکھ لو قربانی کے جانور ہیں، ایک ایک تلوار ہے نیام کے اندر، سفید لباس میں، احرام کے اندر ہے، ہم لڑنے نہیں آئے۔ ایسا کرے کہ قریش کو میرا پیغام دو کہ کچھ عرصے کے لیے صلح کر لیں، اور یہ مجھ سے بے نیاز ہو جائے، میں ان سے بے نیاز ہو جاؤں، میں عرب سے لڑوں۔ اگر اللہ اپنے امر کو نافذ کر دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ اپنے دین کو غالب کر دے تو قریش کو کہہ دو کہ میں تمہیں بھی قبول کر لوں گا، تمہارے ایمان کو معتبر سمجھوں گا، تم کلمہ پڑھ کر جمعیت محمد کے ساتھ چلے آنا، کوئی اعتراض نہیں مجھے، اور اگر میں اس راہ میں ہلاک ہو جاؤں تو تمہارا تو کام بن جائے گا، مجھ سے نہ لڑو، مجھ سے نہ الجھو۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، عقل کی بات ہے، ہوش مندی کی بات ہے۔ اس نے دیکھا صحابہ کا حضور سے والہانہ عقیدت، کہ صحابہ حضور کے گرد ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، اس کے قطرے گرتے، صحابہ ہاتھوں پہ اٹھا کر جسموں پہ ملتے، آپ تھوکتے تو صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر دیتے، حضور کی تھوک کو اپنے جسموں سے مل لیتے، آپ بات کرتے تو صحابہ گردنیں جھکا لیتے، کوئی آنکھ بھر کے حضور کی طرف نہ دیکھتا۔ یہ بڑا متاثر ہوا، قریش کو جمع کیا، کہنے لگا قریش میری بات سن لو، میں کیسر و کسریٰ میں گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں گیا، میں نے کسی رہنما کے عقیدت مندوں کو اتنی محبت اپنے رہنما سے نہیں دیکھی جتنی محمد کے عقیدت مندوں کو محمد سے پیار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا محمد کے عقیدت مندوں کو محمد سے پیار ہے۔ اچھی بات ہے، صلح کرو۔ بات آگے نہ چل رہی تھی،
آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا. سفیر آتے گئے. بدیل ابن ورقہ آیا, سہیل ابن عمر آیا, عروہ بن مسعود ثقفی آیا, علقمہ بن احمس آیا. یہ سفارت کئی دن تک چلتی رہی. بات اپنے تمام کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی. آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا, اس کا قبیلہ طاقتور ہے, یہ جائے. گئے, بات کی. انہوں نے کہا جی آپ طواف کر لیں, آپ کو اجازت ہے. آپ کے نبی کو اجازت نہیں ملے گی. کہنے لگے اکیلا تو پھر طواف میں بھی نہیں کروں گا. جب تک میرے آقا کی میت نہ ہو میں بیت اللہ کے طواف کو بھی قبول اپنے لیے نہیں کروں گا. ایک دو دن وہ ٹھہرے رہے. یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے عثمان بن عفان کو قتل کر دیا ہے. اور یہ سفر کتنا ہے؟ 10 کلومیٹر. جہاں بیٹھے ہیں اللہ نے آپ کو اطلاع نہیں دی تو آپ کو اطلاع نہیں مل سکی. 10 کلومیٹر پر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا میرے صحابہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ بڑی خطرناک خبر ہے کہ کسی سفیر کو قتل کر دینا. آؤ میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرو کہ میں یہاں سے ٹل نہیں سکتا جب تک میں اپنے عثمان کے قتل کا انتقام نہ لے لوں. میرے ہاتھ پہ بیعت موت کرو. کوئی میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا. اپنی جانوں کے نذرانے تمہیں دینا پڑے. کہ اللہ کے نبی ان سے مذاق کرتے تھے کہ اگر حضور کو خبر تھی کہ میرے عثمان قتل نہیں ہوئے تو آپ صحابہ سے مذاق کر رہے تھے. اور میرے بھائیوں یہ کل کی خبر میرے اللہ کے پاس ہے. جب چاہے نبی کو دے, جب نہ چاہے تو نہ دے. اور یہ عقیدہ ہم نے تو قبر و فقیروں کے ساتھ جوڑ دیا, مردوں کے ساتھ جوڑ دیا, اہل قبر کے ساتھ جوڑ دیا کہ قبر والا زمین کو پھاڑ کر اس کی نگاہ 7 آسمان سے اوپر چلی جاتی ہے. کیا مذاق کرتے ہو اللہ کو؟ نظر نبوت سے تیز بھی نظر کسی کی ہو سکتی ہے. وہ تو حدیبیہ سے عثمان کو نہ دیکھ سکے. آپ نے فرمایا او بھائی میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو. صحابہ آئے. ابو سنان نامی صحابی سب سے پہلے آگے بڑھا. یا رسول اللہ ہاتھ آگے کرو. آپ نے ہاتھ کیا تو ابو سنان نے ایسے بیعت کی, یا رسول اللہ میں اپنا لہو پیش کر کے جاؤں گا, یہاں سے ہٹوں گا نہیں. اپنا جسم پیش کرتا ہوں, اپنی جان اور روح کو پیش کرتا ہوں. 1400 صحابہ میں صرف ایک آدمی نے بیعت نہیں کی. اور پھر ایک صحابی سلمہ بن اکوع آئے, 3 بار بیعت کی. ایک بار پہلے, ایک بار بیچ میں, ایک بار آخر میں. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا, خبر میں نظر میں اذان سحر میں. ایک یہ لوگ اتنے بلند ہو گئے, ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. وہ مرنے کو ہلاکت نہیں سمجھتے تھے, وہ اس کو شہادت سمجھ کر خدا کی جنتوں کا مہمان بننا چاہتے تھے. تو پھر جب سب صحابہ نے بیعت کر لی, آپ نے فرمایا اے لوگو اب میری طرف دیکھو, متوجہ ہو جاؤ. اما بعد, یہ دیکھو یہ نبی کے دونوں ہاتھ ہیں, مگر اس وقت میں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں. کیونکہ اس کے پیچھے بات کیا تھی کہ اگر میرا عثمان ہوتا اور اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو میرا عثمان بھی بیعت کی موت میرے ہاتھ پہ ضرور کرتا. یہ ترجمہ اس کا. ہادہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میں محمد کا ہاتھ ہے. پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے میں عثمان کی طرف اپنے ہاتھ پہ خود بیعت کرتا ہوں.
اگلا واقعہ تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوا۔ یہاں سے مقصود یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ کے نبی کو ایمان عثمان پہ کتنا یقین اور بھروسہ تھا کہ ان کی عدم موجودگی میں موت کی بیعت ان کی طرف سے کرتے ہیں۔ وہ جنگوں سے بھاگ گئے، وہ میدانوں کو چھوڑ گئے، وہ حضور کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ اپنی جان کو، اپنے مال کو، آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ 9 ہجری گرمیوں کے دن، جون جولائی کے دن، کھجوروں کی فصل پکی ہوئی، صحابہ کے گھروں میں غربت، سامان خورد و نوش بھی نہیں ہے۔ آپ نے اعلان فرمایا نکلو بھائی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ آپ نے سمت بتائی، آپ نے رخ بتایا، پہلے آپ نہیں بتاتے تھے۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی روم کی طرف نکلنا ہے، 1 لاکھ ان کی فوج ہے، آ جاؤ، یا خیل اللہ ارکبو،